محترم حضرات، میرے بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، ذوالقرنین کی شخصیت کے بارے میں گزشتہ جمعے کو قرآنی آیات اور تاریخی حقائق کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھی گئی تھیں، جس سے کہ ہم نے یہ سمجھا کہ قرآن پاک کے بیان کے مطابق ایک بہت برگزیدہ، نیک، صالح، ایک عادل بادشاہ ذوالقرنین کے ذریعے سے شمال کی جانب، نارتھ کی جانب ان کی بستی کے ایک بڑی سد کی تعمیر کی گئی تھی، جو کہ یاجوج اور ماجوج کو وہاں پہ قریب بسنے والے لوگوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہوتی تھی اس سے بچانے کے لیے تھی۔ میں نے کہا تھا کہ آئندہ جمعے کو یاجوج اور ماجوج کے حوالے سے جو کچھ باتیں قرآن اور حدیث کے اندر آئی ہیں وہ بیان میں آئیں گی۔ چنانچہ اسی وعدے کے مطابق یاجوج اور ماجوج کے بارے میں قرآن کے اندر اور خاص طور پہ حدیثوں کے اندر جو باتیں ذکر کی گئی ہیں اس کو میں انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کروں گا، اور اس کے نتیجے میں آج کے حالات اور آئندہ آنے والے حالات پر بھی کچھ سرسری سا تبصرہ کروں گا۔ ایک بات میں نے گزشتہ خطبے میں بھی عرض کی تھی کہ یاجوج اور ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے کی اولاد ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، ایک کا نام سام تھا، دوسرے کا نام حام تھا، تیسرے کا نام یافس تھا اور چوتھے کا نام کنعان تھا۔ ایک بیٹا طوفان میں غرق ہوا تھا جو ان پر ایمان نہیں لایا تھا، اور وہ ڈوبتے ڈوبتے بھی اللہ کا انکار کرتے ہوئے دنیا سے گیا تھا، جس کا تذکرہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے سورہ ہود میں کیا ہے کہ کس طرح حضرت نوح علیہ السلام اس کو بلا رہے تھے، اور وہ اس کے بعد بھی کہتا تھا کہ نہیں، میں تو فلاں پلر اور فلاں پہاڑی کا سہارا لے کر بچ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام کے ساتھ نہیں آیا۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام نے اللہ سے اس کے لیے دعا کی تو اللہ ناراض ہوا، اور اللہ نے تنبیہ فرمائی کہ آپ اس بیٹے کے لیے کیسے دعا کر سکتے ہیں جس نے نیک کام نہ کیا ہو۔ بہرحال اس کا انجام برا ہوا۔ اس کا نام تاریخ میں کنعان کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے۔ 3 بیٹے ان کے ساتھ تھے جن سے دنیا کی نسل چلی ہے۔ تاریخ میں یہ بات ذکر کی جاتی ہے کہ ان کے جو بیٹے سام تھے وہ ابو العرب والروم والفرس تھے، عربوں کے، روم کے اور فارس، ایران والوں کے باپ۔ یہاں اس خطے پر رہنے والے لوگوں کی جو نسل ہے وہ سام سے چلی ہے۔ دوسرے بیٹے جو حام تھے ان کو ابو السواد کہا جاتا ہے، کالی جو نسل ہے اس کے باپ۔ اس وجہ سے جو کینیا، حبشہ، ایتھوپیا اور افریقہ کے بعض وہ ممالک جہاں پر کالی نسل آباد ہے اس کا سلسلہ حام سے جوڑا جاتا ہے۔ تیسرے بیٹے تھے یافس، ان کو ابو ترک کہا جاتا ہے، ترک کے باپ، ترکوں کے باپ۔ یہ وہ نسل ہے جس کے بارے میں نے کہا تھا جو زرد رنگ، تھوڑا یلوئش کلر کے ہوتے ہیں، لالی ان کے اندر ہوتی ہے، چھوٹے قد کے ہوتے ہیں، چپٹے چہرے ہوتے ہیں، چپٹی ناکیں ہوتی ہیں، اور بال گھنگریالے سے بھی ہوتے ہیں۔ یہ سب علامتیں ہیں جو حدیث میں بھی آئی ہیں۔ ترک جو ہیں، مغلز جو ہیں، وہ انہی کی ایک برانچ ہے۔ یاجوج اور ماجوج قبیلہ جس نوح علیہ السلام کے بیٹے کی طرف نسبت رکھتا ہے اسی کی ایک شاخ آپ کو ترک اور مغل کی شکل میں دنیا میں آج آباد ملتی ہے۔ جو سد اور بند یاجوج اور ماجوج کو روکنے کے لیے بنایا گیا تھا وہ کون سا سد ہے
کیونکہ دنیا میں کئی ڈیم ہیں جو بڑے شمال کی طرف مانے جاتے ہیں یا بڑے ڈیم سمجھے جاتے ہیں، ان کے بارے میں مختلف اوپینینز ہیں۔ میں نے گزشتہ خطبے میں ذوالقرنین کے گفتگو میں ایک خاص ڈیم کے بارے میں جو کوہ قاف کے سلسلے پر ہے، جو پہاڑی سلسلہ قفقاز کا کہلاتا ہے، اس کے دو دروں کے بیچ میں شمال جو ایران کا خطہ پڑتا ہے، وہاں پر جو ایک بڑا ڈیم بنایا گیا تھا تاریخی، جس کے ثبوت اور قدیم آثار کے ذریعے سے جس کے نشانات ملتے ہیں، اس کی روشنی میں اکثر مؤرخین اور اکثر مفسرین کا رجحان اسی طرف گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی دیوار چین دنیا میں بہت مشہور ہے، لیکن اکثر مؤرخین اور مفسرین جو قرآن کے جاننے والے ہیں، وہ قرآن کے بیانات کے مطابق اور ذوالقرنین کی تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے جس خطے کی بات کی جاتی ہے، وہ خطہ کسی طور پر بھی دیوار چین والے خطے اور علاقے پر منطبق نہیں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بڑا بند یا ڈیم وہ ہے جو بخارا اور ترمز کے درمیان بنایا گیا تھا۔ ایک اور بڑا ڈیم ہے جو داغستان کے علاقے کی طرف بنایا گیا تھا، کاکیشیا کا جو خطہ ہے اس طرف اس کو دیکھا گیا ہے۔ وہ بڑا ڈیم تھا جو کہ ایک پہاڑی سلسلوں کے درمیان بھی تھا اور ایک خطے کو دوسرے خطے سے الگ کرتا تھا۔ لیکن جو چوتھے ڈیم کی بات ہے جو میں نے ذکر کی تھی کوہ قاف کے سلسلے میں، وہ ایران کے بالکل نارتھ میں آخری خطے میں، جہاں پر دو سمندری بحر احمر اور دوسرے سمندر کے درمیان کا جو ایک بڑا پہاڑی سلسلہ ہے، اس کے درمیان کا جو خطہ ہے، وہ خطہ اصل میں کوہ قاف کا جو درمیان کے دو دروں میں بنا ہوا سد یا بند ہے، اس پر زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتا ہے۔ کیسپین سی اور بلیک سی کے درمیان کا جو پہاڑی سلسلہ ہے، تو بہرحال اس سد کے مطابق یاجوج اور ماجوج کی نسل کو اس طور پر سمجھا گیا ہے کہ جو چھوٹے قد کے، چپٹے چہروں والے، ناک والے، جو نسل تھوڑا یلوئش کلر کے ریز کے سمجھے جاتے ہیں، وہ اس سے مراد ہیں۔ ایک اور بات حدیثوں پر آنے سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ جو باتیں بیان کی گئی ہیں یاجوج اور ماجوج کے حوالے سے، وہ کسی طور پر بھی یہ مفہوم نہیں دیتی ہیں کہ وہ انسانوں کے علاوہ کوئی عجیب سی غیر طبعی مخلوق ہے جو سامنے اچانک سے ابھر کر آ جائے گی اور انسانوں پر حملہ آور ہو جائے گی، جیسا کہ بعض لوگوں کا تصور یہ بن جاتا ہے کہ یاجوج ماجوج سے مراد یا تو ایلینز ہیں یا پھر کوئی اور انسانوں کے علاوہ مخلوق ہے۔ یہ بات بالکل درست نہیں ہے۔ انسانوں میں سے ہی، انسانوں کے ساتھ رہنے والے ہی، انسانوں کے قبیلوں میں بسنے والے لوگ ہی ہیں جو انسانی پوری تاریخ میں رہے ہیں۔ اخیر دور میں ان کا ایک بھیانک حملہ ہونے والا ہے، وہ خروج یاجوج ماجوج کہلاتا ہے۔ یاجوج اور ماجوج کا نکلنا، پیدا ہونا نہیں، آنا نہیں، وہ ہیں، وہ نکلیں گے ایک بھیانک شکل میں اور دنیا کے اوپر حملہ آور ہوں گے۔ حدیثوں میں جو باتیں ہمیں ملتی ہیں، میں اس کا تھوڑا سا تذکرہ آپ کے سامنے کروں گا۔ اس سے پہلے قرآن کی آیت ایک تو وہ ہے یاجوج ماجوج کے حوالے سے جو سورہ کہف کے اندر ذوالقرنین کے قصے میں آئی ہے، دوسری ایک آیت ہے جو سورہ انبیاء میں 96-97 نمبر کی جو آیت ہے 96-97، اس کے اندر آخر دور میں یاجوج اور ماجوج کے نکلنے کا تذکرہ ہے۔ سورہ کہف میں جو تذکرہ ہے وہ حضرت ذوالقرنین کے بند بنانے کا ہے، سورہ انبیاء میں ان کے نکلنے کا ہے۔ حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا، یعنی وہ ایک بندش میں ہوں گے، وہ بندش ہٹا کے ان کو کھول دیا جائے گا اور وہ ہر اونچی جگہ سے ایسے نیچے اتریں گے جیسا کہ اوپری زمین کے حصے سے نیچے کی طرف لڑک رہے ہوں۔
جیسا کہ اوپر سے کوئی چیز دھکیلی جائے اور برابر نیچے کی طرف گر رہی ہو، ایسے وہ اوپر کے پہاڑی حصوں سے نیچے کی طرف کود کود کر آئیں گے، اتنی بڑی تعداد میں نیچے کی طرف اتریں گے کہ جیسے اوپر سے کوئی تسلسل کے ساتھ ایک سیل رواں ہو، ایک طوفان ہو جو پہاڑوں کے اوپر سے نیچے کی طرف چلا رہا ہو۔ حدیث میں صحیح مسلم کے اندر بہت لمبی حدیث ہے جس میں اخیر دور کے حالات کا بیان ہے۔ حضرت نواس ابن سمعان رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح مسلم کی ہے، اس کے اندر دجال کا بہت لمبا تفصیلی تذکرہ اور یاجوج ماجوج کا تذکرہ اور اس کے علاوہ کچھ اور قیامت کی نشانیوں کا تذکرہ ہے، میں اس کے بارے میں بات کروں گا۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 10 نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں۔ اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نشانیوں کا ذکر فرمایا۔ ایک ہے دجال کا نکلنا، دوسرا ہے دابۃ الارض کا نکلنا، تیسرا ہے یاجوج اور ماجوج کا نکلنا۔ یہ تینوں چیزیں ایک بڑی آزمائش اور فتنے کی شکل میں اخیر دور میں دنیا کے سامنے آئیں گی۔ بلکہ اس حدیث کے اندر سورج کا مغرب سے نکلنا ہے، پہلا جو ہے یا دجال کے بجائے اس حدیث کے اندر تذکرہ سورج کا مغرب سے نکل جانا، اور مفسرین اور محدثین کا خیال یہ ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سب سے آخری نشانی سورج کا مغرب سے نکلنا ہے۔ تو اسی میں ایک تذکرہ یاجوج اور ماجوج کا ہے۔ ایک حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، اچانک سے اٹھے اور گھبرائے ہوئے تھے، چہرے کے اوپر گھبراہٹ کے آثار تھے۔ آپ کی بیوی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ جن کی باری تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے، انہوں نے کہا کیا ہوا اللہ کے رسول، آپ بہت گھبرائے ہوئے دکھ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاجوج اور ماجوج کی جو دیوار ہے، جو بند ہے، اس میں سے اتنا حصہ کھل گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 90 کی اشارے کے ساتھ جو انگلی بنتی ہے، 0 جو بنتا ہے، یہ انگوٹھے والی انگلی اور اس کے برابر شہادت والی انگلی، ان دونوں کو ملا کر دکھایا اور فرمایا کہ اتنا حصہ کھل گیا ہے۔ تو حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اللہ کے رسول، کیا ہم لوگ ہلاک ہو جائیں گے جبکہ ہمارے درمیان نیک لوگ بھی ہوں گے؟ حضور نے فرمایا ہاں، ہلاک ہوں گے اگر برائی پھیل جائے گی، اگر برائی پھیل جائے گی تو ہلاک ہو جائیں گے۔ اسی حدیث میں حضور نے ایک اور بات بھی شروع میں فرمائی تھی، وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍ قَدْ اقْتَرَبَ، عرب کے لیے بربادی ہے، عرب کے لیے ہلاکت ہے، عرب کے لیے ستیاناس ہے اس شر سے، اس بھیانک برائی سے جو کہ بہت قریب آ گئی ہے۔ اس کے بعد حضور نے یاجوج اور ماجوج کا تذکرہ کیا۔ حضور نے فرمایا ہے جو باتیں حدیثوں سے معلوم ہوتی ہے، یاجوج اور ماجوج جو ظاہر ہوں گے وہ دجال کے آنے کے بعد، عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کے بعد، عیسیٰ علیہ السلام جب دجال کو قتل کر دیں گے اس کے بعد ظاہر ہوں گے۔ ایک اور بات یہاں پر یہ سمجھیے، میں نے جیسا کہ ذکر کیا یاجوج اور ماجوج انسانوں کی نسل میں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں ہے۔ یہ نسل آج بھی موجود ہے اور دنیا کی تاریخ کے اندر الگ الگ کارروائیاں جو اس طرح کی نسل کی طرف سے سامنے آتی رہی ہیں تو لوگ خیال کرتے رہے کہ شاید یہی یاجوج ماجوج ہیں۔ خاص طور پہ تاتاریوں کا جو حملہ ہوا تھا، جس کے بعد عباسی حکومت اور دنیا کے اندر جو زبردست خون و خرابہ ہوا تھا اور جس طرح سے مسلمانوں کو تحقیق کیا گیا تھا، خون کی ندیاں بہی تھیں، اس پر بھی کچھ لوگوں کا خیال یہ ہو گیا کہ شاید یہی یاجوج ماجوج ہیں، کیونکہ وہ بھی مغل خاندان کے اور اسی نسل کے لوگ تھے اور جو نشانیاں بتائی گئی ہیں وہ ان پر منطبق ہوا کرتی تھی۔ تو لوگوں کا خیال ہوا کہیں یہی تو یاجوج ماجوج نہیں ہیں، لیکن بہرحال یاجوج ماجوج نسلی طور پر موجود ہیں، دنیا میں دوسری آبادیوں کی طرح رہتے ہیں، ایک وحشی قوم ہے، انکلچرڈ قوم ہے، دنیا پر حملہ کرتی رہتی ہے، ستاتی رہتی ہے، زیادتیاں کرتی رہتی ہے، یہ پوری تاریخ میں رہا ہے اور چلا آ رہا ہے۔
لیکن اخیر دور ایسا آئے گا جس میں ان کا ایک خاص قسم کا خروج اور نکلنا ہوگا جو قیامت کی ایک نشانی بن کر ثابت ہوگا۔ ایک اور بات جو میں نے صحیح مسلم کی حدیث کے حوالے سے بیان کی، حضرت نواس ابن سمعان کی جو حدیث ہے اس میں دجال کا جو تذکرہ آیا ہے، اس میں حدیث اس طرح سے شروع ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بیان فرمایا، خطبہ دیا، اور بیان میں جس طرح سے دجال کا تذکرہ کیا تو ہمارے سامنے اس کی شکل و صورت بہت ہی حقیر، ذلیل، گرے ہوئے، بد شکل اور بہت برے دکھنے والے انسان کی آئی۔ پھر جو حضور نے بعض چیزیں اس کے بارے میں بتائیں تو ہمیں ایسا لگا کہ وہ بہت زبردست طاقت والا ہے، اس کے پاس جو طاقت ہے، اس کے پاس جو غلبہ ہے، اس کے پاس جو اسباب مہیا ہوں گے وہ بہت غیر معمولی سے ہیں۔ تو ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول آپ نے کچھ باتیں ایسی بتائیں، کچھ باتیں اس کی شکل و صورت سے معلوم ہوتی ہے، کانا ہوگا، ایک آنکھ بند ہوگی، ایک آنکھ ابھری ہوئی لٹکی سی ہوگی، بڑا بد شکل، بدنما اور بہت برا سا دکھنے والا ہوگا، اور کچھ باتیں بتائیں جس سے اس کا بہت طاقت، غلبہ معلوم ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو تم دجال کے بارے میں ابھی فکر مت کرو زیادہ۔ صحابہ نے حضور سے کہا، اللہ کے رسول آپ نے ایسے بیان کیا دجال کو، ہمیں ایسا لگا کہ وہ یا تو ابھی نکلنے والا ہے یا کھجور کے پیڑوں کے پیچھے چھپا ہوا ہے، ابھی ہمارے سامنے آنے والا ہے۔ اس طرح سے آپ بتا رہے تھے اور اتنا قریب کر کے دکھا رہے تھے اور بتا رہے تھے اس کا زمانہ قریب ہے، ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ مدینے کے کھجوروں کے پیچھے وہ چھپا ہوا اور ظاہر ہونے والا ہے۔ حضور نے فرمایا تم فکر نہ کرو، اگر میری زندگی میں وہ ظاہر ہوتا ہے تو میں اس کا ستیہ ناش کر دوں گا، اس کو قتل کر دوں گا، وہ نہیں رہ سکے گا، اور اگر میرے بعد ظاہر ہوگا تو پھر تم میں سے ہر شخص اپنی طاقت کے مطابق اس پر غلبہ پانے کی کوشش کرے گا۔ ایمان والا اس کے شر سے محفوظ رہے گا اپنے ایمان کی بدولت۔ اسی موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نصیحت فرمائی تھی کہ تم سورہ کہف کی 10 آیتوں کو اپنے لیے حرز جان بنا لو، ان کو پکڑ کے رکھو، ان کی حفاظت کرو، ان کو یاد کرو، ان کو سمجھو اور ان کو اپنی زندگی کے سامنے رکھو۔ یاجوج اور ماجوج کے سلسلے میں جو باتیں ذکر کی گئی ہیں ان میں ان کے شکل و صورت کے بارے میں کچھ باتیں بتائی گئی ہیں کہ وہ چھوٹے قد والے ہیں۔ چھوٹے قد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بونے سے ہوں گے، زمین پر لگے ہوئے، جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ انسانوں کی طرح جیسے عام انسان ہوتے ہیں، انہی میں چھوٹے قد کے جو نسلیں ہیں ان نسلوں سے وہ ہیں۔ ان کے چہرے ایسے ہیں جیسا کہ زرہ ہوتی ہے، جس سے کہ تیروں کو روکا جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو لوہے کی شیلڈ ہوتی ہے جس سے کہ فوجی تیروں کو روکتا ہے، وہ جس طرح سے چپٹی ہوئی، ہلکی سی ابھری ہوئی ہوتی ہیں، اسی طرح ان کے چہرے کی کاٹ ہوگی، اسٹرکچر ہوگا، اور ان کے بال بہت گھنگریالے ہوں گے، آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوں گی، قد چھوٹا ہوگا، زرد رنگ کے پیلے نسل کے ہوں گے، رنگت ان کی پیلی مائل ہوگی، زرد مائل ہوگی۔ یہ نشانیاں ان کی بتائی گئی ہیں۔ اور حدیث میں یا قرآن میں جو بات آئی ہے کہ ان کا صد، ان کا بند جو بنایا گیا ہے وہ اللہ کے وعدے کے مطابق ٹوٹے گا، زمین بوس ہوگا اور وہ نکل کر آئیں گے۔ آج کی تاریخ کے اعتبار سے، مورخین کے بیانات کے اعتبار سے، جغرافیہ کے اعتبار سے، کوئی بھی صد جو قرآن کے بیانات کے مطابق بتایا گیا ہے بچا ہوا نہیں ہے، سب ٹوٹ چکے ہیں۔ وہ صد کے نشانات زمین سے ملے ہیں لیکن وہ بند اور ڈیم آج موجود نہیں ہے، تاریخ کے اندر موجود رہا ہے، اس کی علامتیں اور نشانیاں موجود ہیں، لیکن اس شکل میں معلوم انسان کے پاس جو کچھ خبریں ہیں اس کے مطابق ابھی اس طرف جو میں نے ذکر کیے، ایک داغستان کے علاقے میں، کیشیا کے علاقے میں، بخارا اور ترمز کے درمیان کا جو بند ہے، یا اس کے علاوہ کچھ اور بند کے جو اشارے دیے جاتے ہیں اس کی تفسیر میں، وہ آج موجود نہیں ہے۔ قرآن میں کوئی ایسی بات نہیں کہی گئی ہے کہ وہ بند قیامت تک باقی رہے گا، ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ جو بات قرآن کے بیان کے مطابق ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ قیامت سے پہلے یہ نسل پوری طاقت کے ساتھ دنیا پر حاوی ہوگی، دنیا پر مسلط ہوگی۔ وہ اس طرح سے ہوگا کہ دنیا میں ایک بہت بھیانک آخری جنگ ہوگی جو مذہب کے نام پر ہوگی، جس کا تذکرہ ہمارے دین کی قرآن و حدیث کے اندر بھی موجود ہے۔
اور جس کا تذکرہ یہودی لٹریچر کے اندر بھی موجود ہے، جس کا تذکرہ عیسائی لٹریچر کے اندر بھی موجود ہے۔ آرمیگیڈون اس کو کہا جاتا ہے، عیسائی اور یہودی اس کو آرمیگیڈون کے نام سے یاد کرتے ہیں، ہر مجدون عربی میں اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی جنگ ہے جس کو حدیث میں الملحمۃ الکبریٰ کہا گیا ہے، ایک بہت بڑی بھیانک عالمی جنگ جس میں دنیا دو حصوں میں بٹے گی مذہب کے نام پر۔ ابھی تک جو ورلڈ وار ہوئی ہیں وہ مذہب کے نام پر نہیں ہوئی ہیں، وطن کے نام پر ہوئی ہیں۔ آخری جو جنگ ایک ہونے والی ہے، اس سے پہلے اور کتنی جنگ ہوں گی اللہ کو معلوم ہے، لیکن جو جنگ سب سے آخری بنے گی وہ آرمیگیڈون جو جنگ ہوگی وہ مذہب کی بنیاد پر ہوگی۔ ایک طرف اسلام اور ایمان والے ہوں گے، دوسری طرف کفر کی پوری طاقتیں ہوں گی جن کی لیڈرشپ یہودیوں کے ہاتھ میں ہوگی، جن کی لیڈرشپ ان کے سپریم لیڈر دجال کے ہاتھ میں ہوگی۔ دجال یہودیوں کا بادشاہ ہوگا، ان کے درمیان آ کر رہے گا، اور وہ اپنا جو کیپٹل بنائے گا وہ نکلے گا تو مشرق کے علاقے سے، عراق اور شام کے درمیان کی زمین سے ظاہر ہوگا، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔ پھر پوری دنیا کے اندر پھیلے گا، صرف مدینہ اور مکہ مکرمہ یہ دو خطے ایسے رہیں گے جہاں پر وہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس کے علاوہ پورے عرب کے ملکوں کے اندر، جزیرۃ العرب کے اندر اس کا غلبہ ہوگا، طاقت ہوگی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو فلسطین کی سرزمین ہے وہ اس کے زیر نگیں آ جائے گی۔ آخر میں پناہ لینے کے لیے وہ جب جائے گا تو اسی فلسطین کی سرزمین پر جائے گا جہاں پر آج ظالمانہ جابرانہ اسرائیل کی حکومت قائم ہے، اور وہاں کے باب اللد پر پہنچے گا جہاں پر آج وہاں کے کیپٹل کا جو ایئرپورٹ ہے وہ موجود ہے۔ اس مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو ماریں گے، قتل کریں گے۔ تو اس وقت مسلمانوں کے جو لیڈر ہوں گے اس بڑی جنگ کے لیے وہ امام مہدی علیہ السلام ہوں گے، جو مسلمانوں کے ایک بڑے لیڈر، رہنما، مذہبی قائد اور مسلمانوں کے سیاسی رہبر ہوں گے۔ انہی کی موجودگی میں دمشق کی سرزمین پر عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نیچے اتریں گے اور امام مہدی کی امامت میں ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور پھر امام مہدی کے شانہ بشانہ ان کے کاندھے سے کاندھا ملا کر مسلمانوں کی، ایمان والوں کی جمعیت کو ایک کریں گے۔ اس موقع پر عیسائیوں کی بڑی تعداد ٹوٹ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے اس گروپ میں، اس فرنٹ میں جمع ہو جائے گی جو امام مہدی کے ہاتھ میں ہوگا۔ ایک بڑی تعداد عیسائیوں کی ایمان کو قبول کرے گی اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی۔ جو کچھ بچے کچے ہوں گے اور دوسری طرف ظالم یہودی ہوں گے، وہ دجال کو اپنا لیڈر مان کر ایک دوسری طاقت کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور ان دونوں میں ایک بڑی جنگ ہوگی۔ اس جنگ کی انتہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں دجال کے باب اللد کی زمین پر قتل کے ذریعے سے ہو جائے گی۔ اس کے بعد فوراً یہ قوم ظاہر ہوگی جو یاجوج ماجوج کی ہے۔ یاجوج اور ماجوج کی جو نسل ہوگی وہ پوری دنیا پر غالب آ جائے گی، مسلط ہوگی، اور ایسے وحشی ہوں گے، ایسے درندے ہوں گے کہ دنیا میں کوئی کچی پکی جگہ نہیں چھوڑیں گے جس کو انہوں نے اپنے گندے اثر سے ناپاک نہ کیا ہو۔ جب اوپر سے پہاڑی سلسلوں سے کود کود کر آئیں گے تو دمشق، شام، عراق، فلسطین کی سرزمین تک ایسے پہنچیں گے کہ حدیث میں ایک تذکرہ ملتا ہے، صحیح حدیث ہے، کہ بحیرہ طبریہ کے اوپر آ کر وہاں کے پانی کو ایسے چٹ کر جائیں گے کہ جب ان کے پیچھے والے لوگ آئیں گے تو کہیں گے کہ یہاں پر پانی بھی تھا کیا؟ یہ جو سی آف گلیلی جو کہلاتی گیلیلی، یہ جو شام کے آج کی فلسطین کا جو علاقہ ہے وہاں کے جو فریش واٹر لیک جو دنیا کا ہے، اور اس کو سب سے زیادہ سیکنڈ لویسٹ لیک ان دا ورلڈ کہا جاتا ہے، اس کا آپ اندازہ لگائیے، اس کی جو لمبائی ہے وہ تقریباً 21 کلومیٹر کی ہے، اس کی جو چوڑائی ہے وہ 13 کلومیٹر کی ہے۔ اس زبردست لمبے پانی کے خطے کو ایسے پی کر وہ ختم کر دیں گے کہ پچھلے والوں کو وہاں پانی بھی نصیب نہیں ہوگا۔
اس سے ان کی بڑی تعداد کا پتہ چلتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے جس سے ان کی بڑی تعداد کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخرت میں جب حساب کتاب ہوگا 100 میں سے 99 لوگ جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ صحابہ ڈر گئے، گھبرا گئے، حضور سے پوچھا اللہ کے رسول ایسا کیا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں ایک بڑی تعداد یاجوج ماجوج کی نسل کی ہوگی، ان میں ایک بڑی تعداد ان کی رہے گی۔ یہ جو نسل ہے یہ نسل بڑی وحشی اور درندہ صفت ہے اور پوری تاریخ میں رہی ہے، اور پوری تاریخ کے جو یہ لوگ ہیں ایک بڑی تعداد میں وہی جہنم میں جانے والے بڑی تعداد میں ظاہر ہوں گے۔ اور قیامت کے قریب تو یہ ٹٹی دلوں کی طرح زمین کے ٹڈی دلوں کی طرح ایسے بھاگیں گے اور پوری دنیا میں ایسے پھیلیں گے کہ ان کے شر سے کوئی جگہ نہیں بچے گی۔ انسانوں کو کھائیں گے، جانوروں کو کھائیں گے، سانپ بچھو کو نگل جائیں گے، زمین پر رینگنے والی ہر چیز کو اگل جائیں گے۔ ایک بالکل جنگلی قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ تصور ان کا پیش کیا گیا ہے۔ اس طرح سے وہ آ کر دنیا میں پھیلیں گے اور اس طرح سے وہ ساری چیزوں کو صفا چٹ کرتے چلے جائیں گے۔ یہ ایسے پورے خطے کے اندر غالب آئیں گے کہ ان کو زیر کرنے والی کوئی طاقت نہیں ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنے لشکر کے ساتھ ان کے مقابلے پر نہیں آ پائیں گے۔ وہ اپنے مسلمانوں کی لشکر اور سولجرز کو لے کر جو کوہ طور ہے وہاں جا کر پناہ لے لیں گے، وہاں جا کر اپنے لیے ایک ایسی سیف جگہ بنائیں گے کہ بچ کر ان کے شر سے رہیں۔ باقی پورے نیچے کے خطے کے اندر جو خاص طور پہ مڈل ایسٹ ہے، ایک اور بات میں یہاں پر ذکر کر دوں کہ حدیثوں میں جو تذکرہ خاص طور پہ اس طرح کے واقعات کا جو قیامت سے پہلے زمینی طور پر پیش آنے والے ہیں، وہ بڑے طور پر اس مڈل ایسٹ، عرب اور اس کے آس پاس کے خطوں کے حوالے سے ملتا ہے، اور اس میں بھی سب سے زیادہ شام کی سرزمین کا تذکرہ ملتا ہے۔ شام کی جو سرزمین ہے جس کے اندر فلسطین بھی آتا ہے، لبنان بھی آتا ہے، اور بھی خطے جو آس پاس کے ہیں وہ سب آج کے جو الگ الگ بٹ گئے ہیں وہ شام ہی کہلاتے تھے تاریخ میں۔ اس خطے کے اندر جو بڑے بڑے واقعات، بڑی جنگ بھی جو ہونے والی ہے، سب سے آخری جنگ آرمگیڈون، وہ بھی شام کی سرزمین پر ہوگی۔ فلسطین پر ہو سکتی ہے، دمشق میں ہو سکتی ہے، اور اس کے آس پاس کے جو علاقے ہیں وہ سب جو شام کے اندر آتے ہیں، ان ساری زمینوں میں سے کسی خطے میں ایک بھیانک جنگ ہوگی۔ پھر اس کے بعد یاجوج ماجوج کو زیر کرنے والی کوئی طاقت نہیں ہوگی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کریں گے، اے اللہ اب تو ہماری حفاظت فرما اور ان کو ختم فرما۔ اللہ رب العزت ایک بیماری بھیجے گا جو ناک پر ایک ووم کی شکل میں ظاہر ہوگی، ایک دانے کی شکل میں ظاہر ہوگی، اور وہ ایک ایسی بھیانک بیماری بنے گی کہ ان کے پورے جسم کو ختم کر کے مار دے گی۔ ظاہر ہے جو اس طرح کے سانپ بچھو کھانے والے ہوں گے تو ان کے اندر تو اللہ کوئی بیماری ایسی پیدا کر ہی دے گا کہ اس کے بعد وہ اس کی وجہ سے فنا کر دیے جائیں گے۔ وہ ایسے مر کر شام کی سرزمین پر میدانوں میں پڑے ہوں گے کہ کوئی خشکی کی جگہ نہیں ہوگی جہاں ان کی لاشیں پڑی ہوئی نہ ہو۔ حدیث میں آیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر نیچے اتر نہ سکیں گے، کوئی زمین کا، میدان کا، علاقے کا، بستی کا خطہ نہیں ہوگا جہاں وہ مرے ہوئے پڑے نہ ہوں۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے، اے اللہ جو یہ سڑی ہوئی لاشیں پوری بستیوں میں پھیل گئی ہیں، پوری آب و ہوا گندی ہو گئی ہے، لوگوں کے لیے یہاں زندگی گزارنا ممکن نہیں بچا ہے، کچھ انتظام فرما۔ تو اللہ رب العزت ایسے پرندوں کو بھیجے گا، حدیث میں آتا ہے کہ ان کے منہ اونٹ کے منہ کے برابر ہوں گے، وہ آ کر ان کو کھائیں گے، نگلیں گے یا اٹھا کر دوسری جگہوں پر پانیوں میں پھینکیں گے کہ اس کی وجہ سے زمین سے یہ سب ہٹا دیے جائیں گے، اور اللہ کی طرف سے ایک ایسی بارش ہوگی جو زمین کو بالکل صاف شفاف کر کے بالکل آباد ہونے اور رہنے کے لائق بنا دے گی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئیں گے، مسلمانوں کو آباد کریں گے، اور اس خطے کے اندر پھر ان کی حکومت ایسی قائم ہوگی کہ پورے سرزمین کے اوپر اور پورے علاقے کے اوپر اکیلی اسلام کی ایک ایسی طاقت غالب ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں کہ اس کے مقابلے میں کوئی دوسری سپریم طاقت نہیں سامنے کھڑی رہ سکے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام 40 سال کے قریب رہیں گے، اس کے بعد اللہ کے فیصلے کے مطابق پورے مسلمانوں کو
دنیا سے ختم کیا جائے گا۔ ایک اور بیماری اللہ کی طرف سے ڈالی جائے گی جو وبا کی شکل میں ہوگی، جو گردنوں کے اوپر ایک پھسلی سی نکلے گی، ایک چھوٹا سا دانہ نکلے گا، اور وہ ایک ایسی بیماری ہوگی جس سے تمام ایمان والے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے وہ سب شہید کر دیے جائیں گے، انتقال کر جائیں گے۔ پھر اس کے بعد صرف کافر، فاجر، بدکردار لوگ زمین پر بچیں گے، ان کے اوپر قیامت قائم کی جائے گی۔ یہ ہیں وہ باتیں جو ہمیں بہت ساری حدیثوں سے، جو فتن کی حدیثیں کہلاتی ہیں، صحیح روایتوں کے اندر آئی ہیں، ہم ان کی روشنی میں ان حقائق کو سمجھ سکتے ہیں جو یاجوج ماجوج اور دجال، عیسیٰ علیہ السلام اور اس دور کے واقعات کے حوالے سے ہیں۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس زمانے کو اپنے بہت قریب بتایا ہے تو آج تو وہ پہلے سے کہیں زیادہ قریب ہو گیا ہے۔ حالات کیسے بنتے جا رہے ہیں، ان کی انتہا بلا شبہ دجال اور عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور پر ختم ہوگی، لیکن اس سے پہلے اور کتنے فتنے آنے ہیں وہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ ہم صرف اخیر دور کے ان فتنوں کو دیکھ کر اپنے آج کے فتنوں سے آنکھیں بند کر کے نہیں بیٹھ سکتے ہیں، یہ سب بھی اسی فتنے کا سلسلہ ہے جو دجال کی شکل میں آخری فتنے کی روپ میں ایک بھیانک شکل کے ساتھ دنیا کے سامنے آئے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی صحیح مسلم کی حدیث میں ایک اور بات فرمائی تھی کہ مجھے دجال کے فتنے پر تمہیں زیادہ مسئلہ نہیں ہے، اس کی فکر زیادہ نہ کرو، میرے زمانے میں آئے تو ہم مار دیں گے، اس کے علاوہ دوسرے فتنے کا ڈر مجھے زیادہ ہے تمہارے بارے میں۔ اس حدیث میں تو نہیں، دوسری حدیث میں حضور نے بتایا تھا کہ میں اپنی امت پر جس فتنے سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ مال کا بہت زیادہ ہو جانا ہے، کہ اس کے بعد پھر مال کی جو برائیاں قوموں کے اندر آتی ہیں وہ اس امت کے اندر بھی آئیں گی، اور جیسے پہلی قوموں کو ہلاک کیا گیا ویسے اس امت کو بھی ہلاک کیا جائے گا، کیونکہ جب مال آتا ہے دنیا کی لالچ، دنیا کی محبت، لڑائیاں، جھگڑے، فتنے، فساد، کرپشن، یہ ساری بیماریاں ساتھ لے کر آتا ہے، اور اس مال کی محبت میں وہ سب کچھ ہوتا ہے جو آپ آج مڈل ایسٹ میں حکمرانوں کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ سب مال کی محبت اور اس کی لالچ اور چاہت کا نتیجہ ہے۔ جب مال کی بہتات آتی ہے تو بخل بھی آتا ہے، جب مال کی بہتات آتی ہے تو گناہ بھی پیدا ہوتے ہیں، جب مال کی بہتات آتی ہے تو اس کے بعد ڈر بھی آ جاتا ہے، جب مال کی بہتات آتی ہے تو اللہ کے لیے جان اور مال کی قربانی دینے کا جذبہ بھی سرد پڑنے لگتا ہے۔ اگر مال کو حاصل کرنے کا راستہ صحیح نہیں ہے اور مال کو خرچ کرنے کا راستہ اللہ کے بیانات کے مطابق نہیں ہے تو یہ ساری برائیاں پیدا ہوتی ہیں جو بتائی گئی ہیں، پہلی امتوں میں پیدا ہوئی، اس امت میں بھی پیدا ہوگی اور ہلاکت کا سبب بنے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دور کے جو ظاہری شیطانی اور نفسی جو فتنے ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دجال کے فتنے سے، آخری دور کے فتنے سے، یاجوج ماجوج کے فتنے سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔